وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن النعيم. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت صلی علی محمد محمد و اہل بیت محمد کا پاک اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جناب سید کونین کی عزت اور عظمت کا صدقہ بانی مجلس کی سایہ جمیلہ مخدوم کونین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پورے سال کی میرے بھائی وقار شیرازی کی اس محنت کو مخدوم کونین شرف قبولیت بخشے. قرآن مجید سجاد حسین صاحب بے گناہ قید ہیں. سید سجاد کا صدقہ خدا انہیں رہائی نصیب فرمائے، اور بھی جتنے بے گناہ قید ہیں خدا ان کو رہا کرے. جتنے گناہگار مومن قید ہیں خدا انہیں توبہ کی توفیق کے ساتھ رہائی نصیب فرمائے. سامعین گرامی قدر، جتنے بھی دن خدا نے خلق فرمائے ہیں ان میں سب سے سخت ترین دن ہے یوم قیامت. 1/4 قرآن رحمان کی کتاب اس منظر کی منظر کشی کر رہی ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہے. کہیں فرماتا ہے وجوہ یوم عز نائمہ، چہرے ایسے ہوں گے کہ جیسے نیند سے اٹے ہوئے. پھر ارشاد فرماتا ہے وجوہ یوم عز خاشعہ، چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے. پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون. زمین پہ زلزلہ ہوگا، سورج شبہ نیزے پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سمندر پانی گرم کر کے اچھال رہے ہوں گے. زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی. نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں، چاہے اسے کسی نے کسی بھی دھوکے میں رکھا ہو، وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. سوال میرا یہ ہے کہ اللہ اتنی طاقت دکھا کسے رہا ہے؟ آل محمد آپ کو سلامت رکھے. حی و قیوم، مالک و مختار، تقدیر کا مالک، عزیز، ہر چیز پر قوت اور طاقت رکھنے والا، اتنی قوت اور طاقت دکھا کسے رہا؟ قبلہ کعبہ با اقبال شاہ صاحب تشریف فرمائیں. میں انہیں سبق سنانے کے طور پہ مخاطب کر کے یہ فکر عرض کرتا ہوں، اگر اس چھوٹے بچے کو کوئی بڑا آ کر مارنا شروع کر دے تو سارا مجمع کہے گا کہ اسے ہان دے نال لڑ. اور اس سے لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے طاقت دکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہے ہی تو طاقتور، یا تو تیرے برابر کا کوئی اور ہو. تیرے برابر کا کوئی ہے نہیں. علی جیسا بلند کہتا ہے اللہ اکبر. علی جیسی قوت کا مالک سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے معبود سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو سب سے بلند ہے اور علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا. سجدے کی تعریف بھی ائمہ معصومین نے یہی بتائی کہ انسان کے پورے جسم میں بلند ترین چیز ماتھا ہے. پیشانی سے بلند کوئی جگہ ہے نہیں، اور زمین سے پست کوئی مقام ہے نہیں. انسان اپنی بلندی کو پستی پہ رکھ کے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں ذلیل کر کے ابدیت کا ثبوت دیتا ہے. اور سجدے کا مفہوم ہے اپنے آپ کو بارگاہ خداوند میں گرا کر عاجزی انکساری
اس کو پیش کرنا۔ شیطان نے کہا تھا میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ کس پر؟ آدم کی اولاد پر۔ ہماری اس سے کیا لڑائی ہے؟ جھگڑا تو اس کا حضرت آدم سے ہوا تھا۔ ابھی ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا ایک دشمن آلریڈی موجود ہوتا اور اس کا نام ہے شیطان۔ کئی بندوں نے پھڈا لیا بھی نہیں کبھی اس سے، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، وہ خواہ مخواہ دشمن کیوں ہے؟ شیطان کبھی ملے تو بندہ اس سے پوچھے، ملتا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے۔ ساری توجہ، وہ بندے چوپن نہیں نہ کدی مولوی نال واہ نہیں پئی۔ مولوی ابلیس کو بھی، مولوی ابلیس کو بھی، توجہ والا لفظ ورغلا ہے، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے، اس کی خوش بختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ سامعین گرامی، چاروں طرف سے اس نے کہا میں حملہ کروں۔ پہلے تو میں ابلیس سے یہ پوچھتا ہوں، جب تیرا ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، لڑائی تیری آدم سے ہوئی، ہماری مرضی نہیں تھی کہ ہم آدم کی اولاد ہوں، اللہ نے ہمیں آدم کے گھر پیدا کر دیا، لڑائی تیری آدم سے تھی، ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ پتہ چلا شیطان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دشمنی اس کی اصل سے ہوتی ہے، بدلے نسل سے لیتا ہے۔ سلامت ہو میری پاک بی بی طور پر، اس کی دشمنی اصل سے ہوتی ہے، بدلہ نسل سے لیتا ہے۔ اس نے کہا آگے سے اپنے اغوینہم، میں اغوا کر لوں گا۔ کہا کنہیں اغوا کرے گا؟ ہم ساروں کو۔ کیسے اغوا کرے گا؟ کمینہ ضرور ہے لیکن طریقہ واردات بتا رہا۔ اس نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ بندے نے آیت پڑھی، گھبرا کے امام صادق کے پاس ہے، کہنے لگا فرزند رسول ہم تو مارے گئے، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہہ دیا ہے میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہم نکلے کہاں سے؟ چاروں طرف تو وہی کھڑا ہوا ہے، جدھر منہ کرے آگے شیطان، نکلیں گے تھے۔ امام نے فرمایا اس کا قبضہ 4 سمتوں پر ہے اور اللہ نے 6 سمتیں بنائی۔ ایک 2 سمتیں شیطان بھول گیا، ایک اوپر ایک نیچے۔ دعا میں ہاتھ اٹھاؤ تب بھی بچ جاؤ گے، سجدے میں سر جھکا دو تب بھی بچ جاؤ۔ 27 اپریل کو میری اپنی مجلس ہے قلعہ دیدار سنگھ کے اندر سیدزادے کے ہاں انشاءاللہ ملک بھر کے نام پر علماء کرام، ذاکرین عظام، میں گناہگار سمیت حاضر خدمت ہوں گے، آپ حضرات شریک ثواب ہوں گے۔ سامعین گرامی قدر، سجدے کا ایک مفہوم اور عرض کر، امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک بندے نے آگے کہا یا امیر المومنین میرے دل سے 2 بیماریاں نہیں جاتی۔ انسان 2 طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ ایک جسم بیمار ہوتا ہے، ایک روح بیمار ہوتی ہے۔ جسم کا علاج کرنے والے یہی ہوتے ہیں، حکیم اور ڈاکٹر، کیونکہ روح ادھر کی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کا علاج وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے روح آتی ہے، اس کا علاج کرتا ہے نبی اور امام۔ اس جگہ مولا میں 2 بیماریوں میں مبتلا ہوں، ایک حسد، ایک تکبر۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ حسد اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ، اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کی نیکیاں اسے جا رہی ہوتی ہیں جیسے حسد کرتے ہیں، اور اس کے گناہ ادھر آ رہے ہوتے ہیں۔ خون اپنا جل رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ ایک حسد، دوسرا تکبر، انسان غرور میں آ جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ دونوں بیماریاں جہنم میں لے جاتی ہیں۔ مولا کوئی علاج، علی علیہ السلام نے علاج بتایا،
جیسے کہتے ہیں نہ ہینگ لگے تو نہ پھٹکڑی. روپیہ ایک خرچ نہیں ہوگا, استعمال کرنے والے کو ضرور فائدہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ استعمال کرے. دنیا کے ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں, خرچہ بھی ہو جاتا ہے, ضروری نہیں کہ شفا مل جائے. علی جیسا حکیم نسخہ بتا رہا ہے, عمل کرنا شرط ہے. ابھی سے کوئی عمل شروع کرے, ابھی صحت مند ہو جائے. علی فرماتے ہیں سلام میں پہل کر, تیرے دل سے حسد ختم ہو جائے گا. سبقت السلام, سلام میں پہل کر, کوشش کر کے سلام میں تو پہل کر. کئی بندے انتظار کرتے ہیں کہ اے میں نے پہلے کرے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر, تیرے دل سے حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی. نماز با جماعت کی پچھلی صفوں میں سجدہ کر, تکبر ختم ہو جائے گا. توجہ ہے یا نہیں؟ نماز با جماعت ہو رہی ہو, اگلی صفوں میں جانے کی کوشش نہ کر, پچھلی صفوں میں کھڑا ہو تاکہ غریب مومن کے طلبوں کے پیچھے تیرا سارا ہے. اس لیے مذہب اہل بیت میں قالین پہ سجدہ نہیں ہوتا, کیونکہ سجدہ تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہے. تکبر قالینوں پہ نہیں, مٹی پہ ختم ہوتا. خدا بند سخن حضرت امیر انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں, انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں. انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں, کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا. ابو تراب کا غلام ہے تو انکساری سے زندگی گزارے. جو خدا نے عزت عطا کی ہے اسے اس کا امتحان سمجھے گا. اللہ غربت میں رکھے تو اسے اس کی حکمت سمجھے گا. جس حال میں رہے اس زندگی کے بارے میں یقین کامل رکھے کہ یہ ختم ہو جانے والی زندگی, اصلی زندگی آگے ہے. امیر المومنین کا ایک فرمان ہے, فرماتے دو چیزیں ہیں, ایک چیز ہے رزق اور ایک چیز ہے آخرت. علی علیہ السلام فرماتے ہیں رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ضرور رزق دوں گا. وہ مرنے سے پہلے آئی سی یو میں ٹوٹیوں کے ذریعے بھی مل رہا ہوتا. ہسپتال میں بندہ ہو, مرنے سے پہلے اسے ناک کی ٹوٹی کے ذریعے بھی رزق پہنچاتے ہیں. گندم تیار ہے, کٹائی قریب ہے. کسے پتا تھا کہ گندم کا دانہ کس سائڈ سے اگتا ہے؟ جو بوتا ہے وہ اس خیال سے دانے کو نہیں رکھتا, وہ چھٹا مار کے چلا جاتا. اللہ کی رحمت, اللہ کا کرم, اس کی عطا پر جو بندے شکر کرتے ہیں وہ بولیں گے کسان چھٹا مار کے چلا گیا, پودے قطار میں نکل آئے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری اس کی نہیں میری ہے, پروں سے سیدھے کر دو. پھر گندم آئے گی تو کیا اللہ نے ڈیزائن کے طور پہ لکیر ماری ہے اندر؟ ڈیزائن نہیں بنایا. تیرے ہاتھ میں گندم پہنچے, لکیر اللہ نے پہلے ڈال دی ہے. ساری کو اپنی نہ سمجھنا, مخلوق کے حصے کر کے بھیجے ہیں میں نے. لکیر مار کے اس نے حصہ کر دیا. سامعین گرامی قدر رزق کا ذمہ دار ہے وہ. اور دوسری چیز ہے آخرت. فرما بخشش کا وعدہ اللہ نے کسی سے نہیں کیا. فرما مجھے تعجب ہے انسانوں پر کہ جس چیز کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں سارے فکر مند ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں ہر بندے کو رزق پہنچاؤں گا. اب یہ بندے کی اپنی مرضی ہے, اسے حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے. جو مقسوم ہے وہ مل کے رہے گا. امیر ممکنات نماز پڑھنے لگے, ایک بدو کھڑا تھا, فرمایا میرے گھوڑے کی رکاب پکڑ میں نماز پڑھتا. مولا نماز پڑھنے لگے, اس نے زین اتاری, اسے 2 درہم میں جا کے بیچ دیا. ایسے ایسے امانت دار لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تھوڑی دیر گھوڑا مولا نے کہا پکڑ کے کھڑا, اس نے زین اتاری, 2 درہم میں بیچ کے نکل گئے. امیر المومنین اس دکاندار کے پاس آئے, اسے 2 درہم دیے, اپنی زین واپس لی. علی فرماتے ہیں اللہ نے اس کے نصیب میں 2 درہم کا رزق لکھ رکھا تھا.
تھوڑی دیر صبر کرتا تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ اسے 2 درہم انعام میں دے کے جاؤں. رزق کے لیے پریشان ہونا رحمان پہ عدم اعتماد کی علامت. خدا پر اعتماد نہیں اس بندے کو جو رزق کے لیے پریشان. اس نے وعدہ کیا میں عطا کروں. سلیمان بن داؤد نے اللہ سے کہا مہربانی کر تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں 6 مہینے. آواز قدرت ہے تیری اوقات ہی نہیں. کہا معبود اچھا 1 مہینے. فرمایا ناممکن ہے. اچھا مولا کریم 1 دن. فرمایا ناممکن ہے. ضد کر کے کہتے اچھا 1 وقت. گڑ گڑایا اتنا کہ خدا کو رحم آ گیا. فرمایا اچھا 1 وقت کا کھانا کھلا دے لیکن تو کھلا نہیں سکے گا. الٹیمیٹم مل گیا. سلیمان بن داؤد نے جنوں کی فوج بلا لی. بھئی تسی پکاؤ. جنوں نے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے. دیگیں چڑھنی شروع ہو گئیں. روایات میں کئی 100 میلوں کے اوپر دیگیں تیار ہونے لگی. سمندر کا کنارہ بار بار مچھلی سار نکالتی. کتنی دیر. ایک فکر عرض کرتا ہوں کھلانے والا نبی بھی ہو تو پوچھنا پڑتا ہے. کیا کہنے رحمان کے تیرے پوچھنا ہی نہیں پڑتا کہ کتنی دیر ہے. بار بار آگے پوچھ دیے کتنی دیر. 6 7ویں دفعہ اس نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے بہترین لفظ پنجابی ہے بھی آک کے فرمایا اینوں تے کھواؤ. ادھر اجازت ملی ادھر ایک جن نے دیکھ کر ڈھکن کھولا. مچھلی نے منہ کھولا. سانس کھینچنا شروع کی. ساری دیگیں چولہوں سمیت کفگیروں سمیت ہوا اتنی نکلی کہ جن ڈر کے علیحدہ ہونے لگے بسانو نال نہ لے جا. ٹیلی ویژن نہ ہوتا تو بچوں نے نہیں ماننا تھا کہ ایڈی بڑی مچھلی کی میں ہو سکتی. اب ٹی وی والوں نے بتا دیا کہ بڑی بڑی مچھلیاں شہر شہر جتنی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں. سارا کچھ کھا کے سلیمان سے کہتی ہے تھوڑا سا اور ہے. سلیمان بن داؤد نے سر سے تاج اتارا. فرمایا جتنا پوری مخلوق کے لیے بنایا تھا اتنا کھا کے ابھی اور مانگتی ہے. آواز دے کے کہتی ہے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. میرا خدا 1 دن میں 16 دفعہ علی کے ہاتھ سے مجھے اس سے زیادہ رزق کھلاتا. گفتگو طویل نہ ہو جائے. آمدن برسر مقصد. معبود تیری قوت سے انکار کرنے والا بے وقوف ہے. آئے تھے تو ہماری مرضی نہیں چلی تھی. جائیں گے تو ملک الموت سے مہلت نہیں لے سکتے. کائنات کا مالک و مختار تو, جبار تو, قہار تو. تیری طاقت کا ہمیں یقین ہے. اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف ہے. کسی برابر والا تیرا کوئی ہے نہیں. کمزور جسموں کو قیامت کا دن دکھا کے امتحان میں ڈال کے پریشانی میں ڈال کے کیا طاقت دکھانا چاہتا ہے. غصے کی کوئی وجہ تو ہوگی. کئی بندے ابھی آئے ہیں تو میں 1-2 آیتیں اور پڑھ دیتا ہوں جو پہلے نہیں پڑھی. کہ قیامت کا دن ہے کیا. اللہ فرماتا ہے یوم حزن یفر المرء. قیامت والے دن ہے. قرآن مان لیا جائے. دل نہیں کرے گا لیکن قرآن کہتا ہے شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا. قسمت دکھا لیں نہ کیا کر سکتے. کئی بندے پریشان ہوں گے لیکن آیت قرآن کی. پھر اللہ فرماتا ہے باپ بیٹے کو نہیں پہچانے. مقصد ڈرانا نہیں, مقصد پیغام پہنچانا ہے. میں اس لیے قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا اتنا ہولناک دن ہے قیامت. یعقوب کے پاس سے یوسف گزر جائے گا اور اسے پتہ نہ چلے گا. یوسف یعقوب کے پاس سے گزر جائے گا اور اسے پتہ نہیں چلے گا. میں نے حی و قیوم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھے معبود اتنی سختی کر کے پوچھنا کیا چاہتا ہے. غصہ کس بات کا ہے. طاقت کسے دکھا رہا ہے. طاقت دکھا کے پوچھنا کیا چاہتا ہے. بڑا بچے کو مارنے لگے
اگر بچہ بڑے کی مرضی کے مطابق اس کی بات کو مان جائے تو وہ نہیں مارتا. ہم مار سے بچنا چاہتے ہیں, ہم تپتی ہوئی زمین سے بچنا چاہتے ہیں, سوا نیزہ سورج سے بچنا چاہتے ہیں, اڑتے ہوئے پہاڑوں سے بچنا چاہتے ہیں, زمین کے زلزلے سے بچنا چاہتے ہیں, حواس باختہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں. تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ اور قرآن میں فرمایا یسألونک عن النعیم, میں نے تم سے نعمت کے بارے میں پوچھنا. لیجئے نسخہ آسان ہو گیا, نعمت کا جواب تیار کر لو, نعمت کے ساتھ نا انصافی چھوڑ دو, اللہ تم سے یہ سختی نہیں کرے گا. اس سے پہلے کہ میں رحمان سے پوچھوں, میں نے سارے مسلمانوں سے پوچھا کہ نعمت کیا ہے. مسلمانوں نے نعمت کے گن کے ترجمے 5 کیے. پہلا ترجمہ فرمایا روٹی. اللہ قیامت والے دن اتنی سختی کرنے کے بعد یہ سوال کرے گا کہ تم نے روٹی کتنی کھائی تھی. عقل اللہ نے ہر بندے کو عطا کی ہے بشرطے کہ استعمال کرے. ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے, امام صادق سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا نام کیا ہے؟ اتنی روایت سننے کے بعد میرے سمیت ہر بندے کے دل میں بے قراری ہو جاتی کہ پتہ نہیں امام کس کا نام لیں. جو امام نے نام لیا ہے, میری اپیل ہے بالخصوص نوجوانوں سے, ساری زندگی سے یاد رکھنا. مولا آپ کے سب سے بڑے دشمن کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا لوگوں کی جہالت. اگر لوگ جاہل نہ ہوتے تو ہمارے دشمن نہ ہوتے. کتنا بڑا جہالت بڑا فکرہ ہے. جسے بڑے بڑے مفسرین نے لکھا اللہ قیامت والے دن جس نعمت کا حساب لے گا وہ روٹی ہے. اس گئے گزرے دنیا میں, گئے گزرے معاشرے میں جب اخلاق کو موت آ چکی ہے, بیٹے کو باپ سے گفتگو کی تمیز کا پتہ نہیں. لیکن یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو آل محمد کو نہیں مانتے. جو آل محمد کو مانتے انہیں رشتوں کی اہمیت کا پتہ ہے. جسے بہن سے پیار نہیں اسے حسین کی بہنوں کے غم میں رونے کا حق کیا ہے. جسے ماں کے احترام کا پتہ نہیں اسے حسنین کی غلامی سے سبق کیا ملا. بندے یاروں کو کہتے ہیں زندگی کی ضرورت ہو تو مانگ کے دیکھ, جان قربان ہے تیرا, اور سگے بھائی سے بول چال نہیں. جی میں لڑے ہاں, میری گل بات کوئی. تو نے رسول کی سیرت سے بھی پتہ نہیں کیا کہ یار کام نہیں آتے, خون کام آتا. جو رشتہ دار کو چھوڑ کے غیروں سے زیادہ رکھے اس کو اللہ کی تقسیم پر رضامندی نہیں. جسے اللہ نے تیرا بھائی بنایا پہلا رشتہ تو اس کا. 1 کروڑ روپیہ کوئی بندہ لاہور جا کے اللہ کی راہ پہ خرچ کر دے, رشتہ دار بھوکا ہوگا تو اللہ ساری خیرات کو رد کر دے. آت المال ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. پہلے غریب رشتہ دار کا پتہ تھا. 7ویں امام سے بندے نے کہا مولا لکھا ہوا دن موت کا ٹل سکتا ہے؟ اللہ لکھ دے یہ اس دن مر جائے گا, اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ امام نے فرمایا 3 چیزوں سے, ان 3 چیزوں میں سے کوئی عمل کر لو زندگی طویل ہو جائے گی, لکھی ہوئی موت ٹل جائے گی. مولا کون کون سی؟ فرمایا الدعاء وصدقہ وصلۃ الرحم. دعا مانگ موت ٹل جائے گی, صدقہ دے اللہ کی راہ میں خرچ کر, لیکن مقصد ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, ملاوٹ نہ ہو. خلوص کا ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے, بڑا خلوص. خلوص کا مطلب ہے خالص. خالص کا مطلب جس میں ملاوٹ نہ ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کر تو اپنا نام بنانے کے لیے نہیں, احسان جتانے کے لیے نہیں, اگلے کی آنکھیں نیچی کرنے کے لیے نہیں. اگر تو اس کی راہ میں خرچ کرے تو پھر تیرا 8واں امام فرماتا ہے صدقۃ السر افضل من الحج والعمرہ. چھپا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر, یہ حج سے بھی افضل ہے اور عمرے سے بھی افضل ہے.
لیکن کئی بندے کہتے ہیں جی خیرات بھی بڑی کری دیے تو کوئی نتیجہ ہی کوئی نہیں، دے گا چاڑی دیے بڑے خرچ کرتے کچھ نتیجہ نہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کہے کہ صدقے سے بلا ٹلتی ہے، بندہ صدقہ دے اور اگر اسے فائدہ نہ ہو تو اس کا مطلب اس کا طریقہ استعمال غلط ہے۔ طریقہ استعمال کی مین بڑی غلطی، ناصر عباس صاحب کو جوش چڑھا، فقیر کو دیکھ کے 100 روپے نکل، 100 روپے دے دیا، یہ صدقہ، اس کا فائدہ ہونا چاہیے، دنیا میں بھی فائدہ ہے صدقے کو، یہ ایسا عمل ہے 10 گنا روزی میں اضافہ ہوتا ہے ایک دفعہ صدقہ دینے سے۔ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب میرا استعمال غلط ہے۔ استعمال کیسے غلط ہے؟ گندے پانی سے غسل نہیں ہوتا۔ میں نے غسل کرنا تھا، میں نے گندے تالاب میں جا کر بالٹی بھر بھر کے اپنے لا الہ الا اللہ، پانی جو گندا ہے فائدہ کیسے ہو؟ جب تک 100 روپے میں سے 20 روپے خمس نہیں نکالو گے 100 روپیہ گندا ہے، صدقہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ وہ 100 روپیہ کسی کے باپ کا نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے تجھے دیا ہے تو پہلے اس میں سے سادات کا حق نکال، سادات کا حق نکل جائے، 100 روپے میں سے 20 روپے نکل جائیں، علیحدہ ہو جائیں، باقی کے پیسے پاک ہیں، طیب ہیں، حلال ہیں، انہیں خرچ کر، تجھے فائدہ ہو۔ بڑا بندہ نیک مسیب بھائی بن جائے، 10 دے کے اللہ کی راہ میں چڑھا دے، اور میں سیدوں کا حصہ نہیں نکلا ہوا، پیسے ہی گندا تھا تو ان دیکھوں گا تجھے فائدہ کیا ہو؟ بجلی نہ ہو پنکھے لگوانے کا فائدہ، کرنٹ آئے گا تو پنکھا چلے گا۔ مال کا کرنٹ ہے حق کے زہرا، کرایہ دار کرایہ نہ دے، مالک مکان اٹھا دیتا ہے۔ غیرت مند کا ایمان ہے کہ زمین کی ملکیت جناب زہرا کی ہے، اس میں سے جو کچھ تم کھا کے آئے ہو وہ زمین سے نکلا ہے۔ وہ بندہ بے شک بول پڑے کہ جی میں جو کھا کے آیا ہوں وہ زمین سے نہیں نکلا، جو پہن کے بیٹھے ہو یہ زمین سے نکلا ہے۔ تجھے کھانے کو ملے تو بطول کے صدقے میں، تجھے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ملے تو زہرا کے صدقے میں، پھر تو حق ادا نہ کرے، بے غیرتی نہیں تو اور کیا؟ جو سید کونین کا خمس نہیں دیتا اسے باغ فدق پہ رونے کا حق نہیں، کہ تو نے بھی تو انہی کی سیرت پہ عمل کیا جنہوں نے بطول کا حق نہیں دیا۔ سامعین گرامی، بات لمبی ہو جائے گی لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ روٹی کا حساب لے گا انہیں اتنی غیرت بھی نہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی کوئی بندہ نہیں جو روٹی کھلا کے پھر حساب مانگے۔ روٹی کا تانا بے غیرت بھی نہیں دیتا، خالق کے غیرت ہو کہ قیامت میں مجمع میں پوچھے گا کہ تو نے کیا کھایا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ ایک لفظ ہے کریم، کریم کا مطلب کیا ہے؟ کریم اسے کہتے ہیں جو ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہ کرے۔ ہائے ہائے، آل محمد آقا سلام، یہ کریم کی تعریف ہے کہ ذلیل کو بھی مجمع میں ذلیل نہیں کرے۔ کریم خالق ہو کے مجمع میں کھڑا کر کے حساب لے گا تو نے کتنی روٹیاں کھائیں گی۔ معلوم ہوا یہ بہانہ ہے، جھوٹ ہے کہ نعمت سے مراد روٹی۔ پھر توجہ چاہتا ہوں، 180 دفعہ قرآن میں نعمت کا ذکر ہے، ہر آیت ہی نعمت کا اصلی مفہوم بتا رہی ہے، لیکن میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں جو ساروں کو حفظ ہے اور اسے حفظ کرنا واجب ہے۔ اگر اسے کوئی یاد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں، کیونکہ پورے قرآن میں سورہ الحمد کا یاد کرنا واجب ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں سنی شیعہ میں اختلاف ہے اور مجلس میں اختلافی بات کرنا گناہ ہے، کیونکہ جب دریاں بیچ جاتی ہیں تو آنے والے مہمان شرازی صاحبان کے مہمان نہیں،
میرے محترم بھائی ناظم منبر کے مہمان نہیں، قبلہ اقبال شاہ صاحب کے مہمان نہیں، مجلس پڑھنے والے میرے سمیت کسی ذاکر کے مہمان نہیں، کسی رنگ، کسی مذہب، کسی نسل کا بندہ اگر اس دری پر، اس پھڑی پر آ کر بیٹھ جائے وہ براہ راست امام حسین کا مہمان ہے۔ اور نوکروں کی کیا اوقات کے اتنے کریم مالک کے مہمان کا دل توڑے۔ جس کا جو ترجمہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ بھائیوں کا ترجمہ ہے سیدھا رستہ دکھا، نہیں دیکھا ہوگا جنہوں دیکھ لیا ہوگا قائم رکھ۔ پچھلے سال تک میرا بیٹا نہیں تھا، میں کہتا تھا خدایا عطا کر، پھر کہتا تھا آمین۔ جس کے پاس نعمت نہ ہو، چیز نہ ہو، وہ مانگ کے کہتا ہے آمین۔ اب جناب سیدہ نے سادات کا صدقہ عطا کر دیا، اب میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب یہ فرق ہے آمین میں اور الحمدللہ۔ آگے اللہ نے نشانی بتا دی، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ الذین جمع کا صیغہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ لیمٹ نہیں ہے، ہزار ہے، کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، صراط الذین۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جب نماز میں اتنے سارے لوگوں کے آنے سے نماز کو کچھ نہیں ہوتا تو ایک علی کے آنے سے نماز باطل کیسے ہو جاتی؟ ہر نمازی کہتا، ہر نمازی نے کہا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ۔ کن لوگوں کا راستہ؟ قلعہ دیدار سنگھ میں آ کے اتر جاؤں، چینگچی والے سے کہوں ان لوگوں کے پاس لے جا، اور پتہ نہ ہو کہ کن لوگوں کے پاس، تو مجھے پاگل خانے جانا چاہیے۔ تو جو روز اللہ سے کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کو پتہ تو کر۔ آگے اللہ نے نشانی بتائی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا، میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا۔ ان لوگوں کے راستے میں چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی۔ لیجئے نعمت مل گئی۔ اگر وہ لوگ سمجھ آ گئے جن کے پاس نعمت ہے، اللہ سے خواہش کی ہے کہ نعمت والوں کے راستے پہ چلا۔ اگر نعمت روٹی ہے تو روٹی تو فرعون بھی کھاتا تھا۔ توجہ ہے، فرعون بھوکا تو نہیں سوتا تھا، کیونکہ اللہ نے اپنی مخلوق سے رزق کا وعدہ کیا، اور اس کے دسترخوان پر موسیٰ بھی پلتا تھا، فرعون بھی۔ غور ہے یہ نہیں؟ اب اس کے دسترخوان نعمت پر موسیٰ بھی پلتا تھا اور فرعون بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، ابھی پروردگارا بڑا کرتا ہے فرعون، 2 دن اس کی روٹی بند کر، اسے پتہ چلے رب تو ہے یا یہ ہے۔ اب آج قدرت آئی، موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں رب ہونا کیسے بھول سکتا ہوں؟ جو اس نے کیا وہ اس کا کردار۔ اب میں ایک فکرہ عرض کرنے لگا ہوں ایک سوال کے جواب میں۔ فرعون روٹی کھاتا تھا؟ سوال ہے میرا، تو ہی میں چوپے جی میں تو کدی نے کھا دیا۔ میں فرعون روٹی کھاتا تھا؟ کون دیتا تھا رزق؟ اللہ دیتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات تھے۔ اگر کوئی بے وقوف اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرعون کو رزق دیتا تھا، فرعون کو کھانا دیتا تھا، جی اللہ اور فرعون کے تو بڑے اچھے تعلقات تھے، مسلمان خواہ فرعون پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طرح بندے کہتے ہیں اگر مولا علی کے ان سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو علی مسئلے کیوں بتاتا ہوں؟ ان لوگوں کو جواب ہے، فرعون جیسے دشمن کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور دشمنوں کو مسئلے بتا کے ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی ڈاکٹر بھی اگر اپنے پیشے سے مخلص ہو تو دشمن کو بھی دوائی دے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ دشمن نہیں مریض ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا،
روٹی اٹھا کے لے آئے, کھانا رکھ کے بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو جی. اور کہا نہیں پڑھتا. تیرے اللہ کو میں مانتا ہی نہیں, بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ ابراہیم کے سارے چہرے کے اوپر اخلاقیات ختم ہو گئی, غصے میں آ گئے, روٹی اٹھا کے کہا چل بھاگ. میرے اللہ کو نہیں مانتا تجھے روٹی کیوں کھلاؤں؟ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو روٹی کیوں کھلاؤں؟ وہ بھی بڑا ضدی تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس کا نہیں کھانے. مہمان چلا گیا, رحمان ناراض ہو گیا. آواز ہے ابراہیم تو نے روٹی اٹھائی کیوں؟ کیا معبود تیرا دشمن تھا؟ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا معبود 70 سال. فرمایا 70 سال سے بغیر بسم اللہ کے میں سے روٹی کھلا رہا ہوں. حیدری آل محمد آپ السلام. معلوم ہے اس سے مراد روٹی نہیں, نعمت کا مسلمانوں کے پاس دوسرا ترجمہ ہے بیٹا. لہذا مشہور زمانہ فکر ہے بیٹی رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. اللہ قیامت والے دن نعمت کا حساب لے گا. نوح کا کیا بنے گا؟ نوح جیسا نبی جب اپنے نالائق بیٹے کا حساب دینے لگے گا کیا بچے گا؟ کیونکہ شادی واجب نہیں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. شادی کے بعد بچے واجب نہیں, بچوں کے بعد تربیت واجب ہے. جب بچے پیدا ہو جائیں تو تربیت واجب ہے. اور تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ بچے سنتے نہیں, دیکھتے. یہ لفظ یاد رکھنا کام آئے گا. بچہ سنتا نہیں, دیکھتا. کسی بچے کو خبروں سے کوئی دلچسپی نہیں, کیونکہ اس کا تعلق سننے سے ہے. سارے بچوں کو کارٹون اچھے لگتے ہیں, ان کا تعلق دیکھنے سے. کئی کارٹون بولتے بھی نہیں. کئی کارٹون خاموش. مسٹر بین کبھی بولتا ہے؟ میں تو ہی نہیں بولتا. مسٹر بین بھی نہیں بولتا, ٹھیک ہے. لیکن بچے اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچہ دیکھتا ہے. امام حسین کی عزت کی قسم, اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ان سے تقریریں نہ کرو, ان کے سامنے کردار دکھاؤ. 100 دفعہ اپنے بچے کو کہو سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو. کبھی سچا نہیں بنے گا. سچا بنانا ہے تو اس کے سامنے سچ بولو. اپنے کردار میں سچ لے کر اولاد خود بخود سچی بن جائے گی. کیونکہ بچوں کی تربیت ہوتی ہی کردار کے ساتھ ہے. جو بچے دیکھتے جائیں گے وہ بنتے جائیں گے. 2 بچوں نے دیکھا آج ماں کے لیے رسول اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا. 2 بچوں نے دیکھا آج ماں پہ آئے تطہیر اتری تھی. آج ماں کے لیے سورہ دہر اتری تھی. آج ماں کے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تھی. آج ہماری ماں کے احترام میں محمد رک گیا تھا, جبرائیل جھک گیا تھا. ایک حسن بنا, دوسرا حسین بنا. اور کچھ بچوں نے دیکھا آج ماں حمزہ کا کلیجہ چبا رہی تھی. ایک معاویہ بنا, دوسرا یزید بنا. بس جناب سید آپ کو سلام. اس لیے کہ ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں. ہمارے پنجاب میں یہ کلچر خصوصاً ہے. جیب کترا بھی پکڑا جائے تو پولیس والے پوچھتے ہیں تیرا ابا کی کرتا ہے؟ جیب اس نے کاٹی ہے. ابے کا پوچھنے کا مطلب پولیس غلطی نہیں کرتی, صحیح پوچھتی. ابے کا کردار پوچھتے ہیں, کہیں پورا خاندان لفنگوں کا تو نہیں. قتل حسین کی تفتیش ہوگی تو یزید سے پوچھا جائے گا تیرا ابا کی کردار ہے. امیر حمزہ کے کلیجہ چبانے والا مقدمہ FIR وہ تاریخ سے مٹائی نہیں جا سکتی. اسی لیے سامعین گرامی قدر
نعمت سے مراد بیٹا نہیں، انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جنہیں تو نے نعمت عطا کی۔ اگر اس سے مراد بیٹا ہو تو ابو لہب کے بھی بیٹے تھے، پھر تو نے اللہ سے کیا کہا ہے مجھے ابو لہب کے راستے پہ چلا۔ تیسرا ترجمہ مسلمانوں کے نزدیک نعمت کا ہے اکھاں، اکھاں والے ہو، اکھاں بڑی نعمت۔ پہلے مولوی فتویٰ دے کہ اندھے بخشے جائیں گے، کیونکہ اگر اللہ نے آنکھوں کا حساب لینا تو اس کو دی ہی نہیں، اور اگر اس سے مراد نعمت سے مراد آنکھیں ہیں تو کیوں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلا جنہیں تو نے آنکھیں عطا فرمائی؟ آنکھیں فرعون کی بھی تھی۔ نعمت سے مراد دولت نہیں، نعمت سے مراد دولت ہو تو دولت قارون کے پاس بھی تھی۔ نعمت سے مراد حکومت نہیں، نعمت سے مراد حکومت ہو تو حکومت یزید کے پاس بھی تھی۔ اللہ سے کیا کہا ہے ان لوگوں کے راستے پہ چلا، تو نے یزید کا راستہ تو نہیں مانگا۔ آئیے میں اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں، رحمان کی سچی کتاب جس میں قیامت تک کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی قدی نہیں، تو بتا کہ نعمت کیا ہے؟ قدیر کے حکم سے قدیر کے میدان میں پالانوں کا منبر بنا کے محمد مصطفیٰ نے علی کا بازو بلند کیا۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی فکرہ بدلتا ہوں، بوڑھے محمد نے جوان محمد کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، یا جبرائیل عرش سے دھمالے ڈالتا ہوا اترا اور آواز دے کے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حیدری سلامت، آج دین مکمل ہو گیا۔ الیوم، آج کے دن، آج کے دن، آج کے دن قبلہ کعبہ کی تائید سے فکرات کرتا ہوں۔ مخدوم صاحب اسلام راتوں سے بھرا پڑا ہے، راتوں سے بھرا پڑا ہے اسلام۔ جو بندے چپ ہیں ان سے پوچھتا ہوں ہجرت کب ہوئی؟ رات کو۔ معراج کب ہوئی؟ شب رات کب ہوتی ہے؟ قرآن کب اترا؟ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ اس میں جو دن بن کے چمک رہا ہے وہ ہے یوم ولایت علی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جنہیں دن کی روشنی میں علی سمجھ میں نہیں آتا انہیں رات کے اندھیرے کی چیزیں سمجھ میں کیسے آ جاتی؟ جسے دن سمجھ نہیں آیا اسے رات سمجھ میں کیسے آ جاتی؟ پھر عربی زبان کے دو لفظ اشارے کے لیے، ایک ہے ذالکا، ذالکا، ذالکا کا مطلب ہے وہ، آیت وہ پڑھتا ہوں جو ساروں کو آتی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ قریب کے لیے لفظ ہوتا ہے ھذا، دور کے لیے ہوتا ہے ذالک، ھذا یہ، ذالک وہ۔ ھذا اور ذالک میں وہی فرق ہے جو دس اور دیٹ میں۔ میری آپ کی زبان میں بھی اے او، اردو میں یہ وہ، فارسی میں این آ، عربی میں ھذا ذالک۔ قرآن کے لیے ہے ذالک الکتاب، علی کے لیے ہے ھذا علی مولا۔ جسے نزدیک والا علی سمجھ میں نہیں آتا اسے دور والا قرآن سمجھ میں کیسے آتا؟ اللہ جس نعمت کا حساب لے گا بروز قیامت اس کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اب جہاں جہاں نعمت آیا ترجمہ کرتے جاؤ بات فٹ بیٹھے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انہی کے راستے پہ چلا جنہیں تو نے علی کی ولایت عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق آج کا دن، ایک روایت کے مطابق اور بڑی مضبوط روایت کے مطابق بی بی فاطمہ کی شہادت کا دن ہے۔ جس طرح قبر چھپی ہوئی ہے اسی طرح تاریخ شہادت چھپی ہوئی ہے۔ 7 روایتیں ہیں بی بی کی شہادت کی، پوری ذمہ داری سے فکرات کرو۔ 7 روایتیں۔ پہلی روایت ہے باپ کے بعد 40 دن زندہ رہے، اسے ابن شعر آشوب نے لکھا، باپ کے بعد 40 دن زندہ رہے۔
جس دن چہلم تھا رسول خدا کا اس دن دنیا سے چلی گئی فاطمہ۔ اس طرح تاریخ بنتی ہے 8 ربیع الثانی، یہ پہلی شہادت کی تاریخ۔ دوسری روایت ہے باپ کے بعد 75 دن زندہ رہے، آج پورے 75 دن ہو گئے رسول کو دنیا سے۔ شہادت کی تاریخ بنتی ہے 13 جمادی الاول، پھر روایت ہے 90 دن، پھر ہے 95 دن، پھر ہے 100 دن، اہل سنت کے نزدیک 6 مہینے۔ لیکن اس روایت پر ہمارے علماء نے بڑا شدت کے ساتھ زور دیا ہے، 13 جمادی الاول 75 دن بعد، جتنے دن بھی زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ دنیا میں مسیب جلی بتاتے ہیں بجلی کس نے ایجاد کی، ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا، یہ دنیا کی مادی چیزیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تسبیح کس نے ایجاد کی؟ حضرت فاطمہ زہرا۔ کائنات کی سب سے پہلی تسبیح میری مخدومہ نے بنائی، امیر حمزہ کی قبر کی مٹی لے کر۔ قبر حسین کی پہلی تسبیح سید سجاد نے بنائی، اس سے پہلے سادات سید شہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بناتا۔ جس نے تسبیح بنائی اسے امت نے دائیں ہاتھ سے پڑھنے نہیں دی۔ قیامت تک شیعہ روتے رہے، حق ادا نہیں ہوتا۔ مفاتیح الجنان جیسی کتاب میں بھی ہے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عام فقرہ پڑھا جاتا ہے بی بی کے گھر کو، دروازے کو آگ لگا دی۔ میں امیر المومنین کی حدیث پڑھنے لگا اور حوالہ دے کے پڑھنے لگا، اور حوالہ ایسی کتاب کا دے کے پڑھنے لگا ہوں۔ جی میں حوالہ دے رہا ہوں سرکار کے لیے، حوالہ ایک ایسی کتاب کا دے رہا ہوں جو ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے۔ وہ بندہ تقریباً ہو نہیں سکتا کہ بندہ شیعہ اور اس کے گھر وہ کتاب موجود ہے، تقریباً موجود ہوتی ہے۔ وظائف الابرار، وظائف الابرار، اس کے اندر دعا ہے صنمیہ قریش، اس میں علی فرماتے ہیں میری چھت کو زمین سے ملا دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، جنہوں نے 1400 سال بعد ہائے کی ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا۔ علی فرماتے میری دیواروں کو توڑ دیا۔ ابن ابی قحاف جس نے تراویح کی پہلی جماعت کرائی تھی، اس کی روایت ہے مدینہ کی ہر گلی میں سوار زہرا کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ چھوٹے سے گھر پہ چاروں طرف سے حملہ ہو گیا۔ عزاداران امام مظلوم، آج کسی غریب کے غریب گھر میں بھی پولیس آ جائے، وہ مال نہیں گنواتا، وہ کہتے پردے دار تھے بغیر اجازت کے کیوں آئے ہیں؟ علی کے گھر میں زہرا جیسی پردے دار موجود، علی علیہ السلام کے گھر میں زینب عالیہ جیسی پردے دار موجود، بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں فوج گھس گئی، دروازہ جلا دیا گیا۔ امام صادق فرماتے ہیں اس دروازے کی لکڑیاں ہمیں بھولی نہیں، ہر امام اپنے بعد والے امام کو وہ لکڑیاں تبرکاً دے کے جاتا۔ جو روایت پڑھ رہا ہوں مذہب شیعہ کے مطابق اس کا ذمہ دار ہوں۔ امام زمان کرسی پہ بیٹھیں گے، زہرا مقدمہ دائر کرے گی، وہ گٹھڑی سامنے رکھے گی، امام زمان گٹھڑی کو کھولیں گے، سامنے جلی ہوئی لکڑیاں ہوں گی۔ تمہارا مذہب ہی جناب زہرا ہے، ہو نہیں سکتا بندہ شیعہ اور ہائے نہ کرے۔ ماتم کر کے زہرا کہے گی مہدی ان لکڑیوں کو سونگ، ان میں سے میرے محسن کی خوشبو آ رہی۔ جناب زہرا آپ کے بچے کی مدد کرے، ایک ایک لمحہ اس کا عبادت ہے جو جناب سیدہ کے لیے۔ ان لکڑیوں کو سونگ، ان میں سے میرے محسن کے خون کی خوشبو آ رہی۔ ہر بندے کے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے۔ آپ کسی ذاکر کا نام سنیں، دیکھا ہوا نہ ہو، آپ ایک ذہن کے اندر تصویر بنائیں گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ 18 سال کی مستور کے لیے کسی کے لیے بڑھاپا ذہن میں آتا ہے؟ بیٹیاں مٹی پہ بٹھا کے رونے والوں، محمد کی بیٹی کی عمر اتنی تھی جتنی حسین کی علی اکبر کی تھی۔
4 گھنٹے میں کوئی ایسا رنگ بدلا ہے، بال سفید ہو گئے۔ علامہ ظفر حسن امروئی لکھتے ہیں مصلی پہ بیٹھی زینب قریب آگے کہتی ہے بی بی یہاں نہ بیٹھ، یہ میری اماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اب آدھی زینب پہچان میں تیری ماں زہرا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ 1:70 میں مزید پڑھتا ہوں، میری حیثیت بانی مجلس کی ہے۔ اللہ محمد و آل محمد صلی خاندان کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت کرے۔ بطور میزبان میں حاضر خدمت ہوں، میں قبلہ کعبہ کو ممبر دے رہا ہوں اقبال شاہ صاحب کو، ان کی اجازت سے فکرہ پڑھتا ہوں۔ کوئی بھی معصوم ہو تو وہ معصوم کو غسل دے سکتا ہے۔ ان المعصومۃ لا یغسل لها الا المعصوم، معصومہ کو کوئی غیر معصوم غسل نہیں دے سکتا۔ اس وقت گھر میں علی معصوم ہے اور کائنات کا پہلا شوہر ہے جس نے زوجہ کو غسل دیا۔ ایک لفظ نکلا ہے شہزادی کے زبان طاہر سے، جو بندے خبروں سے واقف رہتے ہیں انہیں معلوم ہے سندھ کا واقعہ، خاتون ایم پی اے تھی جس نے ایک عورت کو مارا تھا، چیف جسٹس نے فوراً اس کی رکنیت ہی ختم کر دی۔ مارنے والی بھی عورت تھی، جسے مارا تھا وہ بھی عورت تھی۔ کلمہ پڑھنے والے غیرت مندوں سے پوچھتا ہوں، عورت کو مارے تو پوری دنیا غصہ کرے، محمد کی بیٹی کو بغیرت مرد ہاتھ میں تازیانہ لے کے مارتے رہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ درد جگر ہے، اللہ اس کے ظہور میں جلدی کرے، جس کی موجودگی کے بغیر بی بی فاطمہ کے مصائب نہیں پڑھے جا سکتے۔ اس کا وارث آئے، پھر کائنات کو پتا چلے محمد کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہوئے۔ صرف ایک فکرہ پڑھتا ہوں، غسل دیتے دیتے، میں سادات کی نوکرانی کی اولاد ہوں، میری جرت نہیں کہ میں کھول کے یہ فکرہ کہوں، اشارہ کروں گا، مومنین کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ کسی جگہ پہ جا کے رک گیا، ادھر علی کا ہاتھ رکا، بے ترتیب بسلیوں کو دیکھا اور تڑپ کے علی پوچھتے ہیں زہرا زخموں کا کیا حال ہے؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے، جنہوں نے ہائے کیے بی بی زہرا تمہاری ہائے کو اپنے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے، جو بطول کو معظمہ مظلومہ سمجھتے ہو بی بی فاطمہ کے لیے گواہی کے طور پہ ہائے کر دینا۔ ادھر علی نے ہاتھ رکھا، بے ترتیب بسلیاں نظر آئی، زہرا زخموں کا کیا حال ہے؟ زہرا کی لب ہلے، آواز آئی یا علی ہذہی جراحۃ لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں، میں جا کے دکھاؤں گی بابا تیرے بعد تیری زہرا کے ساتھ تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا سلوک کیا۔ علی کی چیخ نکلی، رو کے کہا زہرا اپنے بابا سے میری غربت کی شکایت نہ کر، میں دیکھتا رہا میرا گھر جلتا رہا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔